عید کے دن سب سے بڑی غلطی جو ہماری عید کو خراب کر دیتی ہے، ہمیں اس غلطی سے بچنا چاہیے۔ وہ غلطی یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عید الفطر خوشیوں کا ایک حسین لمحہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا مظہر، مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ یہ وہ دن ہے جب دل مسرور ہوتے ہیں، آنکھیں چمکتی ہیں، بچے خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور ہر طرف محبت و الفت کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا واقعی ہی عید کا حق ادا کرتے ہیں کہ ہم اس خوشی کے موقع پر وہ سب کرتی ہیں جو اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند ہے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عید کے دن کون سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ یہ دن صرف ظاہری خوشی تک محدود نہ رہے بلکہ دل کی حقیقی خوشی اور اللہ پاک کی رضا بھی حاصل ہو۔ ناظرین کرام، عید کا دن در حقیقت شکر کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اعتراف کرنے کا دن ہے، اور اس دن کو صحیح طریقے سے گزارنا بھی ایک عبادت ہے۔ ہم مہینے بھر روزے رکھتے ہیں، تقوی اختیار کرتی ہیں، عبادات میں اضافہ کرتی ہیں، لیکن عید آتے ہی اکثر لوگ اللہ پاک کو بھول جاتی ہیں، خوشیوں میں اس قدر مگن ہو جاتی ہیں کہ نہ نماز کا دھیان رہتا ہے اور نہ ہی اللہ کی یاد کا۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حقیقی خوشی وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو۔ عید کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شریک کریں، لیکن کئی لوگ اس دن اپنی ذات تک محدود ہو جاتے ہیں، خوبصورت لباس پہنتے ہیں، اچھے کھانے کھاتے ہیں، لیکن ان ضرورت مندوں کو بھول جاتی ہیں جو ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں۔ کیا یہ عید کا حق ادا کرنا ہے یا نہیں؟ عید تب مکمل ہوتی ہے ناظرین کرام جب ہم کسی غریب کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئیں، کسی یتیم کو سینے سے لگائیں، کسی بے سہارا کی مدد کریں۔ جب ہم دوسروں کی خوشی کا سبب بنتی ہیں تب اللہ پاک ہمیں حقیقی خوشی عطا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، عید کے دن بعض لوگ حد سے زیادہ فضول خرچی کرتی ہیں، نئے کپڑوں، مہنگے جوتوں، مہنگے کھانوں میں اتنا خرچ کر دیتی ہیں کہ جیسے یہی سب کچھ ہو، حالانکہ عید کا اصل مقصد سادگی اور خوشگواری ہے۔ اگر ہم اسراف کے بجائے اپنی دولت کا کچھ حصہ غریبوں پر خرچ کریں گے، ان لوگوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں جو عید کی تیاری نہیں کر سکتے، تو یہی ہماری عید کی اصل خوبصورتی ہوگی۔ عید کے دن کی ایک اور بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اس دن اپنی عبادات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ کچھ لوگ فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، کچھ عید کی نماز کے بعد پورا دن موبائل، ٹی وی اور گپ شپ میں گزار دیتی ہیں، اور کچھ تو ایسی ہوتی ہیں جو عید کے نام پر غیر شرعی کاموں میں ملوث ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، عید کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کے احکام کو چھوڑ دیں، بلکہ عید کا دن بھی اللہ کی شکر گزاری اور اس کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اگر ہم اس دن اللہ تعالیٰ کے قریب رہیں گے تو اللہ پاک ہماری خوشیوں میں مزید اضافہ کرے گا۔ ناظرین کرام، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عید کے دن تکبر اور غرور سے بچنا چاہیے، کیونکہ لوگ اپنی دولت، لباس، زیورات یا گاڑیوں کا بے جا دکھاوا کرتے ہیں، دوسروں کو کم تر سمجھتے ہیں اور اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ عید ہمیں عاجزی، محبت اور بھائی چارے کا درس دیتی ہے۔ اگر ہم اپنی خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں گے تو ہمیں دلی سکون ملے گا، اور یہی اصل خوشی ہے۔ عید کے دن ہمیں اپنے والدین اور بزرگوں کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آج کل کے نوجوان عید کے دن دوستوں کے چرچے ساتھ مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے والدین کو وقت نہیں دیتے۔ یاد رکھیں، سب سے بڑی خوشی ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ اگر ہم عید کے دن اپنے والدین کے ساتھ محبت اور عزت سے پیش آئیں گے، ان کے ساتھ وقت گزاریں گے، تو ہماری عید کی خوشیاں دگنا ہو جائیں گی۔ عید پر ہمیں ایک اور چیز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے، اور وہ ہے صلہ رحمی۔ آج کل لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے توڑ دیتی ہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہے، دوست ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، رشتے داروں میں دوریاں ہیں۔ لیکن عید ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم سب اختلافات کو بھلا کر ایک دوسرے کو معاف کر دیں، گلے لگائیں اور محبتوں کو فروغ دیں۔ جو لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں انہیں چاہیے کہ عید کے دن پہل کریں، رشتہ جوڑیں، کیونکہ عید کا دن محبتیں بانٹنے کا دن ہے۔ ناظرین کرام، عید کا دن ہمیں اتحاد اور بھائی چارے کا پیغام بھی دیتا ہے۔ ہم سب ایک ہی اللہ کے بندے ہیں، ایک ہی دین کے ماننے والے ہیں،
لیکن افسوس کہ ہمارے درمیان فرقہ ورایت، نفرت اور تعصب موجود ہے۔ عید کا دن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم سب کو محبت، اخوت اور یکجہتی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، تو ہماری عید بھی برکت ہوگی اور ہمارا معاشرہ بھی خوبصورت بنے گا۔ آخر میں ناظرین، یہ یاد رکھیں کہ عید صرف نئے کپڑے، مہنگے کھانوں اور خوشیوں تک محدود نہیں ہے۔ عید کا اصل حسن اللہ کی رضا میں ہے، دوسروں کے ساتھ محبت میں ہے، غریبوں کی مدد میں ہے اور والدین کی خدمت میں ہے۔ اگر ہم ان تمام باتوں پر عمل کریں گے تو ہماری عید سچی خوشیوں سے بھرپور ہوگی۔ عید کے دن سب سے بڑی غلطی جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے وہ ہے اپنی خوشیوں میں اعتدال کو چھوڑ دینا اور ان کاموں میں مگن ہو جانا جو دین، اخلاق اور معاشرتی اقدار کے خلاف ہوں۔ عید ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، مگر بدقسمتی سے ہم سب اور بہت سے لوگ اس دن کچھ ایسی عادتیں اپنا لیتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی اور اہم غلطی غرور اور تکبر کا اظہار ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ نئے کپڑے، جوتے، زیورات یا گاڑیوں کا دکھاوا کرتے ہیں اور دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں، حالانکہ عید کا دن ہمیں عاجزی، شکر گزاری سکھانے کے لیے آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کریں اور ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو ہم سے کم حیثیت رکھتے ہیں۔ دوسری بڑی غلطی فضول خرچی اور اسراف ہے۔ عید کے دن اکثر لوگ اپنی استطاعت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، بے جا خریداری کرتے ہیں اور مہنگے کھانوں میں پیسہ بہاتے ہیں، حالانکہ اسلام ہمیں اعتدال اور میانہ روی کا درس دیتا ہے۔ فضول خرچی نہ صرف ہمارے مالی مسائل میں اضافہ کرتی ہے بلکہ یہ دوسروں کے دلوں میں حسد، مایوسی بھی پیدا کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خوشیوں میں سادگی اپنائیں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھیں۔ عید کے دن دوسروں کی مدد کرنے سے حقیقی خوشی ملتی ہے اور اس سے اللہ پاک کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ تیسری بڑی غلطی عید کے دن عبادات کو بھول جانا۔ بہت سے لوگ عید کی خوشیوں میں اس قدر مگن ہو جاتی ہیں کہ نماز کا اہتمام نہیں کرتے، خاص طور پر فجر کی نماز چھوڑ دیتی ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہے۔ عید کی نماز تو پڑھ لی جاتی ہے لیکن باقی دن میں اللہ کی یاد سے غفلت برتی جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عید کے دن بھی اپنے دینی فرائض کو اولین ترجیح دیں اور عبادات میں کمی نہ کریں، کیونکہ اصل خوشی اللہ پاک کی رضا میں ہے۔ چوتھی بڑی غلطی اخلاقی حدود کی پامالی ہے۔ عید کے دن کئی لوگ بے جا ہنسی مذاق، غیر ضروری میل جول اور نامناسب رویوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ خاص طور پر نوجوان نسل غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتی ہے، جیسے نامحرموں سے فالتو باتیں کرنا، بے حیائی پر مبنی لباس پہننا یا سوشل میڈیا پر غیر ضروری نمائش کرنا۔ یہ سب چیزیں اسلام کے اصولوں کے خلاف ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عید کے دن خوشیوں کو حیا اور وقار کے دائرے میں رہتے ہوئے منائیں۔ پانچویں بڑی غلطی دوسروں کو نظر انداز کرنا ہے۔ عید کے دن اکثر ہم اپنی خوشیوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو بھول جاتے ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو بیمار، ضعیف یا غریب ہیں، ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد ان لوگوں کی خبر لیں جو عید کے دن تنہائی یا مشکلات کا شکار ہیں۔ ان سے ملنے اور ان کی مدد کرنے سے عید کی خوشیاں دگنا ہو جاتی ہیں۔ چھٹی بڑی غلطی وقت کا ضیاع ہے۔ عید کے دن اکثر لوگ بلا مقصد وقت ضائع کرتے ہیں، موبائل فون یا ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتی ہیں یا غیر ضروری باتوں میں الجھے رہتی ہیں، حالانکہ عید ایک موقع ہوتا ہے جیسے اچھے کاموں میں صرف کرنا چاہیے، جیسے اپنے والدین اور بزرگوں کے ساتھ وقت گزارنا، بچوں کو خوش کرنا اور دوستوں اور رشتہ داروں سے محبت بھری ملاقات کرنا۔ اگر ہم اپنی وقت کو بامقصد بنائیں تو عید کا دن ہمارے لیے زیادہ برکت اور یادگار بن سکتا ہے۔ ساتویں بڑی غلطی ناشکری ہے۔ عید کے دن ہمیں جو کچھ بھی میسر ہو، ہمیں اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن بعض لوگ دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر اپنی نعمتوں کو کم تر سمجھنے لگتے ہیں۔ حسد، شکایتیں اور ناشکری وہ چیز ہے جو عید کی خوشیوں کو مانع کر دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور ان چیزوں پر توجہ دیں جو ہمارے پاس ہیں، نہ کہ ان پر جو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ آٹھویں بڑی غلطی
والدین اور بڑوں کو نظر انداز کرنا۔ عید کے دن کئی نوجوان اپنے دوستوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنے والدین یا گھر کے بزرگوں کو بھول جاتی ہیں، حالانکہ عید کا دن اصل لطف تب ہی ہے جب ہم اپنے والدین کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی دعائیں لیں اور ان کے چہروں پر خوشی لیں۔ والدین کا احترام اور ان کے ساتھ محبت بھرا رویہ اپنانا ہر مسلمان کا فرض ہے، اور عید کا دن اس کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے۔ نویں بڑی غلطی جھوٹ، غیبت اور چغل خوری جیسے برے کاموں میں مبتلا ہونا ہے۔ بعض لوگ عید کے دن دوسروں پر طنز کرتے ہیں، مذاق میں دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہیں یا ان کی برائیاں کرتی ہیں، جو کہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کا درست استعمال کریں، میٹھے بول بولیں اور کسی کے بارے میں برا نہ کہیں۔ خوش اخلاقی اور نرمی عید کے دن کو مزید خوشگوار بنا سکتی ہے۔ 10ویں بڑی غلطی ضرورت مندوں کو بھول جانا۔ عید خوشی کا دن ہے، لیکن اصل خوشی تب ہے جب ہم دوسروں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ ہمیں ان لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو عید کی تیاری کرنے کے قابل نہیں ہیں، جو نئے کپڑے نہیں خرید سکتے یا جو اچھا کھانا نہیں کھا سکتے۔ اگر ہم اپنی عید کی خوشیوں میں ان کو بھی شامل کریں تو اللہ پاک ہمیں اس کا اجر دے گا اور ہماری خوشیوں میں بھی اضافہ کرے گا۔ یہ سب وہ غلطیاں ہیں جو اکثر لوگ عید کے دن کر بیٹھتی ہیں، اور ہمیں ان سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم ان تمام باتوں کا خیال رکھیں تو نہ صرف ہماری عید بہتر ہوگی بلکہ ہماری خوشیوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ عید ایک ایسا موقع ہے جو ہمیں شکر گزاری، محبت، احسان اور قربانی کا درس دیتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع کو بہترین طریقے سے گزاریں تاکہ یہ دن ہمارے لیے دنیا و آخرت میں برکت اور کامیابی کا ذریعہ بنے۔ ناظرین کرام، عید کا دن اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اس دن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اس کی رضا کو اپنی اولین ترجیح بنائیں اور اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شامل کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عید کے صدقے فلسطین کو آزادی نصیب عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو خوشی اور سکون عطا کرے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں عید کی حقیقی خوشیوں سے نواز، ہمیں غرور، تکبر سے بچا، ہمیں عاجزی اور محبت عطا کر اور ہمیں ہمیشہ نیکی اور بھلائی کرنے والا بنا۔ اے رب کریم، فلسطین کو آزادی نصیب فرما، کشمیر کی غیبانی مدد عطا فرما، جو لوگ غم زدہ ہیں ان کو خوشیوں سے بھر دے، جو محروم ہیں انہیں اپنی رحمت سے نواز دے اور ہمیں ہمیشہ اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی ہدایت دے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ باتیں اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ سب تک یہ خوبصورت پیغام پہنچے۔ اللہ ہم سب کی عید کو خوشیوں اور برکتوں سے بھر دے۔ ناظرین کرام، تمام مسلمانوں کو عید مبارک۔